السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ اور اب میں کیا کہوں، ہمارے یہ جتنے بھی لوگ عمران خان کو کہہ رہے ہیں یہ قاتل ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ فاشسٹ ہے، وہ عمران خان ان سے مانگ کیا رہا ہے؟ آپ نے اس کے اقتدار پر شب خون مارا، آپ نے اسمبلیوں پہ، آپ نے آئین پہ، آپ نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، آپ نے بریف کیس بانٹے، آپ نے نوٹ بانٹے، آپ نے امریکہ کی آشیرواد ان کی ایمبیسیوں میں باتیں جا کے ان سے ہدایات لیتے رہے، اور آپ نے نیوٹرلز کو نیوٹرلز رہنے کا مشورہ دیا، آپ نے بڑے تانے بانے ہلائے، بڑی ڈوریں ہلائیں اور پاکستان پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ فاشسٹ ہے، یہ افراتفری ملک میں کر رہا ہے، یہ غیر لاقانونیت ہے، عمران خان لاقانونیت کر رہا ہے، عمران خان اس وقت آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، عمران خان سے بڑا آپ تو مجرم کسی کو قرار نہیں دے رہے، اور عمران خان مانگ کیا رہا ہے؟ ہائے، آپ کی ایک طرف آپ کے جھوٹ، ایک طرف آپ کی اداکاری، ایک طرف آپ کے فریب، ایک طرف آپ کا قبضہ، ایک طرف آپ کا ریاستی تشدد، ایک طرف آپ کی عوام دشمنی، ایک طرف پاکستان مخالفت، اور ایک طرف عمران خان کا ایک مطالبہ کہ صاف شفاف الیکشن کروا دیے جائیں۔ ایک مطالبہ، یہ مطالبہ چپیڑ کی طرح ہر اس شخص کے منہ پہ لگ رہا ہے کہ جو آئین کا نام لے رہا ہے، اس وقت جو قانون کا نام لے رہا ہے، جو جمہوریت کا علم بلند کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے، ہم آئین کی پاسداری کر رہے ہیں، ہم آئین میں رہتے ہوئے ہم نے یہ پاکستان کو نیچا دکھایا ہے، ہم نے آئین کے اور جمہوری اقدار کے اندر رہتے ہوئے ملک کو اس وقت سیاسی اور معاشی بحران کی تباہی پہ لا کھڑا کیا ہے۔ ہر اس بندے کے منہ پہ چپیڑ ہے عمران خان کا یہ مطالبہ کہ صرف اور صرف صاف اور شفاف الیکشن۔ عمران خان آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری حکومت واپس کر دیں، میری اسمبلیاں بحال کر دیں۔ آپ نے اس کے استعفے قبول نہیں کیے، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسمبلیوں میں واپس آتے ہیں، آپ کی کوئی وہ بات سننے پہ تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطالبہ جائز ترین مطالبہ ہے۔ جو آپ کا کبھی تھا، آپ کا جھوٹ تھا، اس کا سچا ہے۔ کبھی آپ کہتے تھے کہ الیکشن کروائیں، آپ فریبی تھے، آپ جھوٹ بول رہے تھے۔ اس وقت بھی آپ کا مقصد تھا کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے، پاکستان کو معیشت کے رستے پہ چڑھنے نہ دیا جائے، پاکستان کو خود انحصاری ہونے نہ دی جائے پاکستان کے اندر، اس لیے ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے۔ اور آپ یہاں پہ مارچیاں چھوٹی چھوٹی مارچیاں کر کے آتے رہے ہیں، وہ کہتا رہے ہمیں بتاؤ کہ پانی پلائیں، کیا کریں، صفائی کر دیں، اور آپ اس کی جگہ جگہ پہ رکاوٹیں کھڑی کر کے کنٹینر لگا کے کہتے ہیں اس کے پاس جھوٹ۔ آپ کہتے ہیں کہ 10,000 بندے نہیں آئیں گے۔ وہ مفتاح صاحب کو آج دیکھو کہ کتنے لاکھوں کنٹینر لگانے پڑے ہیں۔ آپ کہتے تھے مفتاح صاحب، آپ کہتے تھے 10,000 بندے نہیں آئیں گے۔ وہ ایک اور اینکر ہے، میں تو پہلے اس کی بڑی عزت کرتا تھا، کہتے جی کوئی نہیں آئے گا، یہاں آپ دیکھیے گا چند سو بندوں کے، وہ طلعت حسین وہ پھر رہے وہاں پہ ایسے سڑکوں پہ، اور یہ دیکھیں جی یہ ایک عجیب و غریب، وہ سیاسی تجزیہ کرنے کا اہل ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کوئی نہیں آئے گا۔ بھائی آپ جتنے کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ 10,000 بندہ نہیں آئے گا، لاکھوں تو کنٹینر آپ نے سڑکوں پہ لگا دیے، اور آپ کا خوف یہ ہے کہ پھر کنٹینروں کے اندر آپ نے بٹی بھری ہے کہ اٹھا نہ سکیں، پھر آپ کا خوف یہ ہے کہ سڑکوں پہ شیشے بھی چھا رہے ہیں۔ بھائی آپ کا خوف، اور آپ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے 10,000 بندوں کو نہیں نکالے گا، اس کے ساتھ ہے کوئی نہیں۔ آپ کے خوف کے قربان جائیے، صدقے جائیے، لیکن اس کا ایک ہی مطالبہ آپ کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ کی طرح بجتا رہے گا اور ٹائیں ٹائیں ہوتی رہے گی۔ آج کی ویڈیو سے اجازت دیجیے۔